اگر یہ بات ہے تو پھر میں تمہارے سامنے ایک اعتراف کر رہا ہوں۔ وہ کیا؟ کیونکہ میں نے زندگی میں تمہیں پہلی بار دوست بنایا ہے دوست، اس لیے کہ اب میں تمہارا ایک مقام دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بھی اس دنیا کا حکمراں بنا دوں گا۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں مسٹر ریڈ مین، کیا مطلب؟ میں حکمراں کا نائب بننا پسند کروں گا۔ میرے الفاظ کو سمجھ کر ریڈ مین پھر ہنسنے لگا، پھر بولا، تم ریڈ مین ہی کا دوسرا عکس ہوگے۔ میں اس کے الفاظ کے تاثر میں ڈوب گیا۔ در حقیقت اس شخص کی طرف سے میرے دل میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی جس سے مجھے اس سے دشمنی محسوس ہوتی۔ ہاں، بس ایک مشن تھا جو مجھے کامیاب بنانا تھا، اور اسی مشن کے لیے مجھے یہاں تک آنا پڑا تھا۔ حالانکہ میں اس مشن سے بھی اس انداز میں مخلص نہیں تھا جس سے مجھے ہونا چاہیے تھا۔ چند لمحات کے لیے میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی کہ ریڈ مین کو کامیابی سے ہمکنار کر دوں، کیا اسرائیل اور امریکہ کے مفادات کے خلاف کام شروع کر دوں۔ اصل میں ان دونوں میں سے کسی کا مفاد مجھے مقصود نہیں تھا۔ میرے دل میں تو کچھ اور ہی خیالات تھے، اور انہی کی تکمیل کے لیے میں یہاں تک آیا تھا۔ لیکن اب ریڈ مین کے الفاظ نے اور اس کی دوستی نے مجھے متاثر کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ کرنا ایک مشکل کام تھا، اور اس وقت اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس چکر میں پھنسا کر خواہ جذباتی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو میں ریڈ مین کی اس مشن کے بارے میں دیکھ لوں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا، اگر آپ کی یہ خواہش ہے مسٹر ریڈ مین کہ میں آپ سے اس سلسلے میں سوال کروں تو براہ کرم مجھے بتائیے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ان دنوں میری کارکردگی کیا ہے۔ روس سے بھیجا ہوا عظیم الشان پلانٹ اتفاق سے میرے ہاتھ آ گیا ہے، اور اب میں اس کی صحیح قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں میرے ذہن میں ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ اس کا سودا کس طرح کروں۔ اس سلسلے میں اگر تمہیں میری خدمات درکار ہیں ریڈ مین تو میں خوشی سے تیار ہوں۔ ہاں، مجھے قدم قدم پر تمہاری ضرورت پیش آئے گی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں میرے کس کام آ سکتے ہو؟ مسٹر ریڈ مین، اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ ہاں، فیصلہ تو میں خود ہی کروں گا۔ خیر تم چھوڑو، ابھی وقت سے پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ یہ مل کر طے کریں گے کہ اس سلسلے میں ہمیں مؤثر قدم کیا اٹھانا چاہیے۔ اصل میں دونوں ہی ممالک خطرناک ہیں۔ اسرائیل اپنی شاطرانہ چالوں کے لیے بے حد مشہور ہو چکا ہے۔ امریکہ کیونکہ ایک بڑی حکومت ہے اور اس کے وسائل بے پناہ ہیں، اس لیے اس کی شطرنجی چالیں ذرا مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جبکہ اسرائیل ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کی کسی کو توقع نہ ہو۔ ہاں، اس کی ایک وجہ ہے، میں نے کہا، اور ریڈ مین ہنس پڑا، پھر بولا، وہ وجہ میں جانتا ہوں۔ بلا کیا؟ یہ کہ وہ اسرائیل ہے، ریڈ مین نے کہا اور زور زور سے کہکہے لگانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سنجیدہ ہو کر بولا، بیچ سمندر میں ایک جزیرہ ہے جسے میں ہینڈی راس کہتا ہوں۔ ہینڈی راس جزیرے پر بظاہر کچھ نہیں ہے سوائے میرے چند محافظوں کے۔ وہ جزیرہ بھی سمندری روٹ سے ہٹ کر ہے، اور عموماً اس طرف جہاز نہیں آتے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہازوں کا روٹ ہی نہیں ہے۔ سمندر کے نیچے اس طرح کی جڑی بوٹیاں اور بیلیں موجود ہیں جو بے پناہ طاقتور ہیں اور عظیم الشان جہازوں کو اپنی گرفت میں لے سکتی ہیں۔ یہی کیفیت آبدوزوں کی ہے۔ اگر کوئی آبدوز زیر سمندر ہینڈی راس کی جانب آنے کی کوشش کرے گی تو یوں سمجھ لو کہ وہ اس کی زندگی کا بدترین سفر ہوگا، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں جا سکے گی۔ اس کی پبلسٹی ہو چکی ہے۔ چند ممالک اس علاقے سے نقصان اٹھانے کے بعد دنیا کو خبردار کرنے کا باعث بنے ہیں، لیکن میرے نقطہ نگاہ سے یہ جزیرہ محفوظ ترین ہو گیا ہے۔ مستقبل میں میرے ذہن میں ایک پروگرام ہے کہ میں اس جزیرے پر باقاعدہ کام کا آغاز کروں، کیونکہ یہ محفوظ ترین جزیرہ ہے۔ ہوائی سفر کے لیے لوگ یہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ سب سے پہلے اس جزیرے پر اترنے کے لیے انہیں جگہ بنانی ہوگی۔ کئی بار یہ کوشش بھی کی جا چکی ہے، لیکن جزیرے پر موجود میرے آدمیوں نے طویل سفر طے کر کے آنے والی ہیلی کاپٹروں کو واپس نہیں جانے دیا، اور وہ سمندر میں غائب ہو گئے۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں اڑی ہیں، جس طرح برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کہانیاں منظر عام پر ہیں، اسی طرح میرے جزیرے ہینڈی راس پر بھی کہانیاں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پراسرار خونی جزیرہ ہے، لیکن دنیا میں بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسے خونی جزیرہ میں نے بنایا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ میرا مطلب ہے اگر کوئی ہینڈی راس تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آرگوس یعنی ریڈ سٹی تک اس کی پہنچ آسان ہو جائے گی۔ میں واقعی متاثر ہوا تھا اس بات سے۔ ایک شخص نے اتنا سب کچھ کر لیا تھا، اور یہ بہت بڑی بات تھی، اور وہ شخص بھی ایسا کہ جسے دیکھ کر لوگوں کو اس کی مظلومیت پر ترس آئے۔ ریڈ مین نے اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، تو ہینڈی راس پر بظاہر کچھ نہیں ہے اور در حقیقت کچھ نہیں ہے، لیکن وہ میری ہی ایک آرام گاہ ہے۔ جب میں اپنے کاموں سے تھک جاتا ہوں تو اسکریپ سینٹر سے ہٹ کر ہینڈی راس پہنچ جاتا ہوں۔ وہاں میں نے اپنے لیے ایک آرام گاہ بنائی ہوئی ہے، اور ہم اس وقت اسی آرام گاہ کی سمت جا رہے ہیں۔
ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ میں وہ پہلا خوش نصیب آدمی ہوں جو ہینڈی راس کے بارے میں جان رہا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو تم۔ ویسے تو وہاں میرے گارڈ موجود ہیں اور وہ تم سے پہلے وہاں پہنچ چکے ہیں میرے علاوہ، لیکن ایک دوست اور شناسا کی حیثیت سے جو شخص وہاں جا رہا ہے وہ تم ہی ہو۔ تھینک یو مسٹر ریڈ مین، تھینک یو ویری مچ۔ اس سے آگے کی بات سنو۔ حکومت امریکہ اس قدر شاندار وسائل رکھتی ہے کہ روس سے گمشدہ پلانٹ کے بارے میں وہ اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لا کر بالآخر وہ یہ معلوم کر سکتی تھی کہ میں نے وہ پلانٹ کہاں محفوظ کیا ہے، لیکن جس جگہ میں نے وہ پلانٹ محفوظ کیا ہے وہ حکومت امریکہ کے ذہن کے گوشے میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہینڈی راس کے مشرقی سمت تھوڑے سے فاصلے پر وہ پلانٹ زیر سمندر محفوظ کر دیا ہے۔ مائی گوڈنس، سمندر کے نیچے؟ ہاں، تو کیا آپ نے سمندر کے نیچے بھی کوئی تجربے گاہ بنا رکھی ہے مسٹر ریڈ مین؟ نہیں، وہ تجربے گاہ نہیں ہے، بلکہ میں نے ایک بحری جہاز سمندر میں ڈبو دیا ہے، ایک عظیم الشان جہاز جو بالکل محفوظ اور بہترین حالت میں ہے۔ اس جہاز میں نے وہ پلانٹ محفوظ کیا ہے۔ میں واقعی سکتے میں رہ گیا تھا۔ کیا شاندار طریقہ کار ہے۔ ریڈ مین جیسا آدمی ایسا سب کچھ کر سکتا ہے، جس نے ایک باقاعدہ جزیرہ کنٹرول کر لیا ہے اور جس نے اس جزیرے پر ایک ایسی مملکت قائم کی ہے جس کا اشر اشیر بھی اگر دنیا کے رہنے والے ملکوں کو مل جائے تو در حقیقت انسانی زندگی میں پھول ہی پھول کھل جائیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں پورا یقین رکھتا ہوں اس بات پر مائی ڈیئر ریڈ مین۔ ریڈ مین کافی دیر تک مجھے اپنے اس کارخانے کی تفصیل بتاتا رہا اور اس کے بعد اس نے کہا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ہینڈی راس کے مختلف گوشے دکھاتا ہوں۔ حالانکہ ابھی یہاں کچھ بھی نہیں ہے اور مستقبل قریب میں اس کے لیے میرا کوئی خاص ارادہ بھی نہیں ہے۔ اس عالم میں یہ زیادہ شاندار کارکردگی کا مظہر ہے۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ مجھے دیواروں کے پاس نصب ایک ایسی مشین کے سامنے لے گیا جس کے پیچھے بہت بڑا اسکرین لگا ہوا تھا۔ کنٹرول مشین پر بیٹھ کر اس نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مسکرا کر بولا، ہر شخص کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ کوئی ایسا قریبی شخص اس کے ساتھ ضرور ہو جس سے وہ اپنے دل کی تمام باتیں کر سکے۔ میرے دوست میڈلینو، میں نے تمہیں اپنا وہ ساتھی منتخب کر لیا ہے۔ اس نے کچھ بٹن آن کیے اور اس کے بعد وہ اس طرح ایک لیور کو کنٹرول کرنے لگا جیسا کمپیوٹر گیم میں کیا جاتا ہے۔ اسکرین پر خاکے ابھرنے لگے اور اس کے بعد ہمیں ہینڈی راس کا ساحل نظر آیا۔ وہ ساحل کے ساتھ لیور گھماتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ساحل کا چکر مکمل کر لیا۔ تحد نگاہ ویران سمندر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اور یہ ویران سمندر ساحل سے بہت دور تک کے مناظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے اعداد و شمار بھی اسکرین کے نچلے حصے پر آتے چلے جا رہے تھے۔ پھر اسکرین پر مناظر سمٹنے لگے اور ہینڈی راس نظر آیا۔ اس میں زیر زمین پناہ گاہیں بنی ہوئی تھی اور یہ پناہ گاہیں ان گارڈز کے لیے تھیں جو یہاں متعین رہا کرتے تھے۔ ریڈ مین نے ایک مائک اپنے سامنے رکھ لیا اور اس کے بعد ایک کیبن کا منظر ابھرنے لگا۔ ریڈ مین نے مائک پر کہا، ہیلو 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 1 2 3 4، ہیلو کون ہے یہاں؟ لیکن کوئی آواز نہیں ابھری۔ ریڈ مین نے ایک اور بٹن آن کیا اور کیبن کے مناظر واضح ہوتے چلے گئے، لیکن میں نے جو دیکھا اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہاں 4 انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، مڑی تڑی لاشیں جن کے جسم کے مختلف حصوں میں سوراخ تھے۔ ریڈ مین کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکل رہی تھی۔ اس نے کسی خاص ذریعے سے ان لاشوں کو پورے اسکرین پر نمایاں کر لیا اور اس کے بعد وحشت زدہ لہجے میں بولا، اوہ مائی گاڈ، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ میں ساکت و جامد ان لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، مسٹر ریڈ مین، انہیں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھا نہیں مسٹر ریڈ مین۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ کیبن نمبر 5 میں جو 4 انسانی لاشیں پڑی ہیں وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کا شکار ہوئے ہیں، لیکن دوسرے کیبن میں بھی، اوہ مائی گاڈ، ناممکن ہے۔ اور اس کے بعد وہ مختلف جگہوں کو دیکھتا رہا۔ 5 کیبن تھے وہاں اور 5 کیبن میں تقریباً 18 آدمی زندگی سے محروم ہو چکے تھے۔ ریڈ مین کے چہرے پر سکتہ سا چھا گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے آخری کیبن کی لاش کو دیکھنے لگا اور پھر اس کے چہرے پر ایک غم انگیز کیفیت پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، کیسے؟ آخر کیسے؟ کچھ سمجھ میں بھی تو آئے۔ اس کے بعد اس نے کچھ اور کارروائیاں شروع کر دیں اور غالباً کیمرہ، جسے میں فلائنگ کیمرہ کہہ سکتا ہوں، مختلف جگہوں کی تصاویر پیش کرنے لگا۔ یہاں کچھ نہیں تھا۔ پورا جزیرہ، جو بہت زیادہ وسیع نہیں تھا، خاموش اور سنسان پڑا ہوا تھا۔ درخت، پودے، آبی جانور، ساحلی جانور سب نظر آ رہے تھے، لیکن کوئی انسانی وجود موجود نہیں تھا۔ ریڈ مین آہستہ سے بولا، خطرہ، مجھے شدید خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ میرے دوست، مجھے معاف کرنا، اس وقت میں شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو گیا ہوں۔ کون لوگ تھے جو جزیرے پر پہنچ گئے؟ ریڈ سٹی سے تو ان کا تعلق ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن بیرونی لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہ بات قابل حیرت ہے۔ آؤ، ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اوہ ٹھہرو، ہم ان کا جائزہ لینے کے بجائے پہلے، کیا تم غوطہ خوری کر سکتے ہو؟
ہاں، آپ کو معلوم ہے مسٹر ریڈ مین، میرا تعلق بھی جرائم کی دنیا سے رہ چکا ہے۔ اپنے لیے لباس منتخب کر لو، یہ جدید ترین لباس ہیں، تمہیں آکسیجن وغیرہ کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ویسے بھی تم اطمینان رکھو، زیر سمندر تم محفوظ رہو گے میرے دوست۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ تمام کارروائی پلانٹ ہی کے سلسلے میں تو نہیں کی گئی۔ اگر ایسا ہوا تو… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی غراہٹ پائی جاتی تھی، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اب اس کے اندر غصہ بیدار ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے لیے غوطہ خوری کا لباس منتخب کیا، تمام لوازمات چہرے اور جسم پر سجائے، آکسیجن سلنڈر شانوں پر لادا، اس کا رابطہ اپنے آپ سے کر کے اسے چیک کیا۔ ہر چیز اطمینان بخش تھی، اور جدید ترین چیزیں یہ بتا رہی تھی کہ زیر سمندر واقعی مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ بھی ایک انوکھا تجربہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ریڈ مین نے مجھے سمندر میں استعمال ہونے والے ہتھیار بھی دیے تاکہ کسی ضرورت پر میں اپنا دفاع کر سکوں۔ یہ ہتھیار بھی انتہائی شاندار تھے، ان سے بڑی بڑی شارک مچھلیوں کو شکار کیا جا سکتا تھا، اور اگر زیر سمندر انسانی وجود بھی نظر آتا تو اس کا بھی شکار کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک خاص قسم کے کنٹرول سسٹم پر سمندر کے نیچے بھی میرا رابطہ ریڈ مین سے رہتا۔ ہم ایک دوسرے کی بات سن سکتے تھے اور ایک دوسرے کو اپنا مافی ضمیر بنا سکتے تھے۔ اس کے بعد ریڈ مین نے کوئی لمبا سفر طے نہیں کیا، بلکہ وہیں سے اس نے ایک راستہ اختیار کیا۔ یہاں اس جزیرے پر اس نے جو کچھ بنا رکھا تھا، دنیا کے عظیم ترین سائنسدان بھی شاید سمندری تحقیقات کے لیے اس قدر شاندار انتظامات نہ کر سکے ہوں گے۔ بالآخر ایک جگہ سے ہم سمندر میں اتر گئے اور پانی کی سطح سے نیچے جانے لگے۔ ریڈ مین مستقل مجھ سے باتیں کرتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا تم کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ بالکل نہیں مسٹر ریڈ مین، کیا آکسیجن کا نظام بہتر ہے؟ آپ مطمئن رہیں، آپ کسی بھی طور پر مجھے کوئی کچا آدمی نہیں پائیں گے۔ میں نے کہا، پانی میں اترتے ہوئے سوچنے کا سلسلہ میں نے بالکل ختم کر دیا تھا۔ مجھے ہر طرف سے محتاط رہنا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد ایک ایسی مہم پیش آئی تھی جس میں زیر سمندر اترنا پڑ رہا تھا۔ ریڈ مین بالکل اسی طرح سفر کر رہا تھا جیسے سمندر کے ایک ایک راستے کو بخوبی جانتا ہو۔ بہت زیادہ گہرائی میں اترنے کے بعد مجھے سمندر میں غرق شدہ اس جہاز کا خاکہ نظر آنے لگا جس کا تذکرہ ریڈ مین نے مجھ سے کیا تھا۔ میرے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا ہی انوکھا طریقہ کار تھا۔ بغور دیکھنے پر اس جہاز کا مکمل خاکہ نظر آ رہا تھا، اور یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی انتہائی قیمتی جہاز ہے، بہت ہی وسیع و عریض، نہ جانے کون سے ملک کا ہوگا اور نہ جانے اس کی کہانی کیا ہوگی۔ بہرطور اس وقت کہانیاں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم جہاز کے قریب پہنچ گئے۔ ریڈ مین نے کہا، بائیں سمت چلنا ہے ہمیں، وہی حصہ ہمارے لیے زیادہ موزوں رہے گا۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے جہاز کی سطح پر پاؤں ٹکا دیے۔ ریڈ مین نے اس سلسلے میں بھی شاندار بندوبست کیا تھا، اور ہم نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ سمندر میں تیرنے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مقناطیسی کشش رکھتے تھے کہ پانی کے اندر بھی پاؤں جمانے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ تاہم تیر کر ہی آگے کا سفر طے کیا گیا، اور ریڈ مین ایک کیبن پر پہنچ گیا۔ اس نے کیبن کا دروازہ کھولا۔ اندر بھی پانی بھرا ہوا تھا، لیکن اندر غالباً کوئی خاص نظام لگایا گیا تھا۔ ریڈ مین نے دروازہ بند کر کے وہیں پر کچھ کارروائیاں کی۔ لوہے کے 2 لیور اوپر نیچے کیے اور جہاز کا پانی خارج ہونے لگا۔ وہ 3 سوراخوں سے باہر جا رہا تھا۔ غالباً کوئی ایسا سسٹم لگایا گیا تھا اس میں پانی باہر نکل جائے، اور اس کے بعد پیروں تک کے پاس سے غائب ہو گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد کلک کلک کی آوازوں کے ساتھ پانی باہر پھینکنے والے سوراخ بند ہو گئے تھے، اور اب اندر کا ماحول پانی سے پاک تھا۔ ریڈ مین نے نیچے ایک گول ڈھکن کا سرا اوپر اٹھایا اور مجھ سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے پہلے اس گول ڈھکن سے نیچے پاؤں نکال لیے، اور ہاتھوں سے پکڑ کر لوہے کی اس سیڑھی سے گزرنے کے بعد میں ایک وسیع و عریض جگہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ جہاز غالباً کارگو تھا، اور نچلے حصے میں سامان رکھنے کے لیے بڑی دستیں دی گئی تھی۔ ریڈ مین بھی میرے پیچھے ہی پیچھے نیچے آ گیا، اور اس کے بعد میں نے اسے سکتے کی سی کیفیت میں دیکھا۔ وہ ساکت و جامد کھڑا ہوا چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب تاثرات تھے۔ بہت دیر تک وہ سوچتا رہا، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، بہرحال میں ان کا دشمن ہوں، ان کی زندگی کا گاہک ہوں، اور تم یقین کرو میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس بات کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ لوگ انتہائی شاندار کارکردگی کے حامل ہیں، اور انہوں نے ایک ایسا بیش بہا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی تعریف میں خود بھی کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم غور کرو کس طرح انہوں نے زیر سمندر اتنے باری باری کارٹن نکالے ہوں گے۔ اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہوگا میں صحیح معنوں میں اس کا یقین بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن بھلا حکومت امریکہ اپنے شاندار وسائل کے علاوہ اور کیا طریقہ کار اختیار کر سکتی ہے؟ بھلا یہ اس کا کام ہے؟
لیکن او میرے خدا، مجھے اپنی زندگی کے بدترین حادثے سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ او میرے خدا، میں اپنی اس شکست کو نہیں بھول سکتا۔ مائی ڈیئر میڈلینو، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ بڑی شان و شوکت سے تمہیں یہاں تک لے کر آیا تھا، بہت کچھ دکھانے کا وعدہ کیا تھا میں نے تم سے، لیکن میں ناکام رہا ہوں۔ آئی ایم سوری مائی ڈیئر میڈلینو، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ میں غمزدہ ہو گیا ہوں، میں دکھی ہو گیا ہوں، اس لیے نہیں کہ ایک قیمتی اثاثہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، بلکہ اس لیے دکھی ہوں کہ تم سے کچھ کہہ کر یہاں تک لایا تھا اور تم نے میری شکست دیکھی۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں مسٹر ریڈ مین؟ آپ خود ہی کہہ چکے ہیں کہ اب میں آپ سے الگ نہیں ہوں۔ جو کچھ ہوا ہے اس پر میں بھی اتنا ہی افسردہ ہوں جتنے آپ، اور جس نے جو کچھ کیا ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف کسی مہم کا ارادہ رکھتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس سلسلے میں سب سے آگے مجھے ہی پائیں گے۔ ریڈ مین کو اس حادثے سے جو شاک لگا تھا، مجھے اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس سے پہلے وہ بہت خوش و خرم نظر آ رہا تھا، لیکن اب اچانک اس کا چہرہ ست گیا تھا اور وہ خاصا غم زدہ نظر آ رہا تھا۔ ایک بار پھر ہم اسی بڑے سے حال میں واپس آ گئے جس سے ہم نے وہاں تک کا سفر کیا تھا۔ لباس وغیرہ تبدیل کر لیے گئے تھے اور اس کے بعد ریڈ مین وہیں کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا مسٹر ریڈ مین کہ کس طرح آپ سے اظہار ہمدردی کروں۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور اس کا چہرہ اچانک سرخ ہو گیا۔ نہیں میرے دوست، برائے کرم مجھ سے اظہار ہمدردی نہ کرنا۔ میرا مطلب ہے، نہیں پلیز۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے اظہار ہمدردی کرے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ عارضی طور پر جب کوئی کھیل ہوا ہے تو اس میں ایک کو کامیابی اور ایک کو ناکامی نصیب ہوئی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں آج تک کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہا ہوں، اس لیے ناکامی پر اداس ہو جاتا ہوں، لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے میری زندگی میں۔ چند ہی ایسے واقعات ہوں گے جس میں میں نے اپنی یہ حیثیت اختیار کرنے کے بعد ناکامی اٹھائی ہو، اس لیے تم میری اس کیفیت سے متاثر نہ ہو۔ ٹھیک ہے مسٹر ریڈ مین، لیکن میں بہر طور اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں۔ فرض؟ ہاں، کیسا فرض؟ اس سلسلے میں میں آپ کے برابر کام کرنے کا خواہشمند ہوں۔ ریڈ مین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، اس کا فیصلہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ وہ کیسے مسٹر ریڈ مین؟ تمہیں اپنا دستے راست بنا کر مجھے انتہائی خوشی ہوگی کہ میں آپ کی خواہش پر پورا اتروں۔ اگر اتنا اعتماد نہ ہوتا میری جان تو میں تمہیں یہاں تک لے کر نہ آتا۔ اس کے لیے میں آپ کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں، لیکن بہرحال جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچنا ایک لازمی امر ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن تکلیف کا اظہار غم زدہ ہو کر نہیں کیا جاتا۔ ہاں، آپ کی شخصیت سے مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمیں کوئی بہتر پلاننگ کرنی ہے۔ ریڈ مین بولا، میری خدمات آپ کے لیے ہر طرح سے حاضر ہیں۔ ٹھیک ہے، آؤ واپس چلتے ہیں۔ ان لاشوں کا کیا کیا جائے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لاشوں کو ٹھکانے لگائے دیتا ہوں۔ ہاں، فوری طور پر ان لاشوں کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔ فرض کرو اگر میں یہاں پر دوسرے لوگوں کو بھیجتا ہوں، تب بھی کم از کم وہ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے کہ یہاں اس طرح ان کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ میرے آدمیوں میں ایسا کوئی نہیں ہے جو میری کسی ہدایت پر خوف زدہ ہو جائے۔ پھر بھی مسٹر ریڈ مین، یہ ضروری ہے کہ ان کیبنوں کو لاشوں سے پاک کر دیا جائے۔ آؤ پھر چلتے ہیں، ریڈ مین نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔